دے. When he speaks, he lies. When he makes a covenant, he betrays it. When he makes a promise, he breaks it. And when he disputes, he resorts to obscene speech. In the narration of Sufyan, one of the narrators, it is, and if he has one of them, he has one of the characteristics of hypocrisy. اب اس حدیث میں ہمیں نفاق کی یا ہائپوکریسی کی امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے کہ چار ہمیں کریکٹرسٹکس بتائی گئی ہیں کہ اگر یہ چار طرح کی کنڈیشنز اگر ایک انسان میں موجود ہوگی تو وہ ایک پراپر کہہ لو مکمل طور پہ ایک نفاق اس میں ہوگا انسان میں، ٹھیک ہے، وہ ہائپوکرائٹ ہوگا. اب ہم آگے پہلے دیکھیں گے کہ ہائپوکریسی ہوتی کیا ہے، دین ہم دوبارہ ان کریکٹرسٹکس کی طرف آئیں گے. ہائپوکریسی کہتے ہیں، ہائپوکریسی is a grave spiritual disease in Islam. It refers to the contradiction what what one claims outwardly and what one believes or practices inwardly. نفاق ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح کی کہہ لے کنڈیشن کہ ایک انسان آپ کے اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے، آسان الفاظ میں کہ اس کی انٹینشنز کچھ اور ہوتی ہیں اور وہ آپ کے ساتھ پریزنٹ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، بہت مخلص ہے، بٹ ان ریالٹی اس کی اپنی انٹینشنز ہمارے ساتھ اچھی نہیں ہوتی ہیں، ہمارے نقصان پہنچانے کی اس کی انٹینشنز ہوتی ہیں یا کسی بھی قسم کی غلط انٹینشنز ہوتی ہیں. سمپل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اگر اس کا ظاہری رویہ اس کی انٹینشن سے ڈفرینٹ ہے تو وہ ہائپوکرائٹ ہے. اس کی جو بھی انٹینشنز ہوتی ہیں، جو بھی وہ انورڈلی سوچ رہا ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اس کے عمل سے. اور یہ ایک کہہ لیں کہ گناہ ہے اسلام میں. اور hypocrisy is a trait that leads to destruction, especially when it is persistent and intentional. While believers may commit sin, the hypocrite pretends to follow Islam while inwardly rejecting it. Islam calls for strict Islam calls for sincerity in faith and warns against behaviors that resemble hypocrisy. Hypocrisy ہے جب ایک انسان میں نفاق کی کنڈیشن ہوتی ہے نا، تو وہ اس کے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ تب جب وہ انٹینشنلی کر رہا ہو، جب اسے معلوم ہو کہ میں وہ کیا کر رہا ہوں. ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کہتے تو یہ ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور وہ مسلمانوں کے درمیان رہتے ہیں، بٹ وہ کام اس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں جس سے اسلام کو نقصان ہو. ٹھیک ہے، ان کی انٹینشن ہی یہی ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. ہم کہتے یہ ضرور ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بٹ ہم اسلام کو نقصان پہنچائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ایک شخص ہے نا، ہمیں پتا ہو کہ وہ ہمارے جیسا شخص ہے، تو ہماری اس کے ساتھ ایک بانڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اس کے ساتھ اخلاق اچھا ہوتا ہے اور ہم اپنی سیکرٹس بھی اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں ایسا پتہ لگے نا، اگر ہمیں پتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کا دشمن ہے، تو ہم کبھی بھی اپنی باتیں اس کو نہیں بتائیں گے، اور ہم اپنی پرسنل لائف کی بھی باتیں جو کہ اتنی شاید امپورٹنٹ نہ ہو، ہم وہ باتیں بھی اس کو نہیں بتائیں گے. تو اس طرح کے لوگ کیا کرتے ہیں، جنہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، وہ ظاہر یہی کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ اسلام کا اچھا چاہتے ہیں، بٹ ان ریالٹی وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. جب ایک شخص کہہ لیں ایک گروپ میں شامل ہوتا ہے تو اس کو اس گروپ کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے بارے میں پتہ لگتا رہتا ہے، اور جب ایک گروپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے آگے کس طرح سٹیپ لینے ہیں تاکہ میں اس پورے گروپ کو نقصان پہنچا سکوں. اسی طرح جو لوگ منافق ہوتے ہیں، جو منافقت کرتے ہیں، وہ لوگ رہتے تو مسلمانوں میں ہیں، بٹ وہ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. مسلمان جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں. وہ کہتے یہی ہیں کہ ہم اسلام پہ چلتے ہیں، لیکن وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں، جو ایک نفاق کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، وہ انسان کے اپنے ایمان کو نقصان پہنچا رہی ہوتے ہیں. کیونکہ ہم جب اسلام قبول کر چکے ہوتے ہیں تو ہم نے مکمل طریقے سے دین پر آنا ہوتا ہے. اقامت دین یہی ہے کہ آپ پورے طریقے سے دین کو قائم کریں، اور سارے کے سارے دین کو قائم کریں جس طرح قرآن و سنت میں ہے، اسی طرح ہم نے اسی دین کو قائم کرنا ہے. اور قائم کرنے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے، نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا. نماز جب ایک انسان پڑھتا ہے تو وہ خود پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے نیت کری اور اس نے نماز پڑھ لی. جب نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ دیکھ لیں کہ ایک اذان ہوتی ہے، مؤذن ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے مسجد تعمیر کی جاتی ہے، مسجد تعمیر ہوتی ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگتی ہے، وہ اذان دیتا ہے اور وقت پر اذان دیتا ہے، پھر وقت پر جماعت کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. یہ سارا جو کہہ لیں پروسیس ہے، یہ نماز قائم کرنے کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ لوگ مل کر اور ایک پراپر سسٹم چلتا ہے جس کے ذریعے وہ ایک ایکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا جو کہ انسان خود پڑھ رہا ہے. تو اسی طرح ہم نے دین کو قائم کرنا ہے. دین کو قائم کرنے میں صرف یہ فرض عبادتیں، روزہ، نماز، حج،
ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں نہیں آتی، اور بھی چیزیں ہیں۔ دین مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم نے اپنی دنیا میں دین رکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا دین علیحدہ ہے، ہم نے اپنی دنیا کو ہی اسی طرح لے کے چلنا ہے کہ ہم اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں۔ اب ہم نے ہمارے کوئی بھی کام ہے نا، جیسے کہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو رہا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، جس بھی اسٹیٹ میں ہے، آپ نے ہر لیول پہ نا اپنے آپ کو اسلام سے ریلیٹ کرنا ہے کہ میرے یہ کنڈیشن ہے تو میں دین کو کیسے امپلیمنٹ کر سکتا ہوں۔ آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہو یا جاب کر رہے ہو یا اپنے میرٹل لائف میں چل رہی ہے، تو سب ہے کہ ہم دین کو کیسے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ایمان میں یہی رکھنا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اپنے دین کو ہی لے کر چلنا ہے۔ لیکن جو منافقت کرتے ہیں لوگ، وہ ظاہر طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بٹ ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکچولی تو اسلام کو فالو نہیں کرتے، اور ہمارا جو دل میں آئے گا وہ ہم کریں گے۔ ہم اگر ان کی مفادات اس میں ہوں کہ وہ اسلام میں کوئی چینجنگز کریں تو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے سارے رولز میں چینجنگز کرتے ہیں۔ وہ جس پاور ہوتے ہیں، جتنی ان کی طاقت ہوتی ہے نا، جتنی وہ اتھارٹی رکھ سکتے ہیں، وہ اس قدر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، ایک جو شخص جو منافقت کر رہا ہے، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کی کہیں کو، لیکن اگر وہ شخص پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس کوئی پوسٹ اچھی ہے، اس کے پاس کوئی اتھارٹی اچھی ہے، یا وہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہے، اگر اس کے پاس ایک پاور ہے، دنیا میں پاور ہے نا، تو وہ اسلام کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ وہ بظاہر یہی کرے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے اس طرح کا دیکھا ہوگا، چیزیں موومنٹ چلتی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم عورتوں کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، عورتیں ہی بلکہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ فیمنسٹ وغیرہ ہوتی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم عورتوں کی آزادی کے لیے کام کریں، ہم مسلمان ہیں لیکن ہم عورتوں کو آزادی دلا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو آزادی دی ہے، ٹھیک ہے، اسلام نے مکمل طریقے سے آزادی دی ہے۔ اب وہ لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان پہ اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ڈالنا چاہ رہے کہ یہ جس طرح کی مرضی کے کپڑے پہنے، یہ پہنے نہ پہنے، ان کی اپنی مرضی ہے، تو یہ ہم ان کو حقوق دلوا رہے ہیں۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں، وہ اگر کہیں کہ وہ مسلمان ہے، لیکن اگر اس طرح کی باتیں کریں تو یہ اسلام میں نہیں ہے باتیں۔ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے یا نہیں۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو سارے حقوق دیے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی بات کی جائے گی کہ اسلام میں یہ چیز ہے اور آپ یہ کریں، تو دیکھیں، جب ایک سسٹم کو خراب کیا جاتا ہے، جب عورتوں کو خراب کیا جائے گا، جب ایک فیملی سسٹم کو خراب کیا جائے گا، جب نکاح سے آپ لوگوں کے دھیان ہٹا دیں گے، ٹھیک ہے، ایک فیملی سسٹم کو بلڈ نہیں ہونے دیں گے، تو آپ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اب کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کو یا اسلام کے سسٹم کو، ٹھیک ہے، نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا ایمان صحیح رکھ سکیں، ہم ایسے کام نہ کریں، ہماری نیت بھی ایسے کاموں میں نہ جائے جو اسلام کو نقصان پہنچا سکے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بار بار دیکھنا ہوتا ہے۔ جو شیطان ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں ہے کہ بہت پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہوں گے جو منافقت کرتے ہوں گے، شیطان نے ہمارے دلوں میں بھی منافقت والے خیالات ڈالنے ہیں، ہائپوکریسی والے خیالات ڈالنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں بھی کہے گا ہاں تم نے کلمہ پڑھ لیا لیکن چلو یہ اس میں تمہارا مفاد آ رہا ہے، اس بات کو تم چینج کر دو، اسلام کو رولنگس کو تم چینج کر دو، تم کسی نہ کسی طریقے سے نا چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرو جس سے تم اسلام کو نقصان پہنچا سکو۔ وہ ہمیں یہ نہیں کہے گا کہ تم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہو، وہ ہمیں اچھی ہی باتیں سامنے دکھائے گا، بٹ ان ریالٹی اسے اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر طرح کے اس کام سے بچیں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہو۔ اور آگے ہم دیکھیں گے کہ ہائپوکریسی کے سائن کیا ہوتے ہیں، کہ ایک ہائپوکرائٹ مین کے سائن کیا ہوتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم اسلام کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو ہم نے مکمل طریقے سے ہی اس کو قبول کرنا ہے، اپنے دل سے اسے قبول کرنا ہے، اور دین جو ہے، اقامت دین، اس کو دین کو قائم کرنا ہے، جو وہ دین جو واقعی میں ہی اللہ پاک نے سیٹ کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیٹ کیا ہے۔ دین ہمارے پاس ہے ڈیفینیشنس اینڈ ٹائپس آف ہائپوکریسی۔ پہلے تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، surely the hypocrites will be in the lowest depths of the fire and you will never find for them any helper۔ اس میں دیکھ لیں کتنا بڑا عذاب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ہائپوکرائٹس ہوں گے ان کو اللہ پاک جہنم کی سب سے نیچے والی جو بھی ڈیپتھ ہے نا اس میں رکھیں گے، اور اینڈ یو ول نیور فائنڈ فار دیم اینی ہیلپر، ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا ہمیں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ایک شخص دیکھیں کہ دنیا میں فائدے اٹھانے کے لیے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسے وقتی طور پر کوئی نہ کوئی دنیاوی فائدہ مل سکتا ہے، بٹ ان ریالٹی اس کی آخرت تباہ ہو رہی ہے۔ اور ہمیں تو دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ قیامت آنی ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنی بڑی اس کے لیے کہہ لیں گے بری بات ہے یا افسوس کی بات ہے کہ
وہ اپنے چند دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو خراب کر رہا ہے۔ اب دیکھیں منافقت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافق کو سزا دی جائے گی۔ ہم کہہ لیں کافر ہیں، کافر تو شرک کر رہے ہیں اللہ پاک کے ساتھ، ظلم ہے شرک کرنا۔ کیونکہ دیکھ لیں اللہ پاک انسان کو کتنا کچھ دے رہے ہیں، اسے ہر چیز دے رہے ہیں، کھانے کا سامان دے رہے ہیں، پینے کے لیے چیزیں دے رہے ہیں، اسے ہر طرح کی آسائشیں دے رہے ہیں، لیکن اگر پھر بھی جو کافر لوگ ہیں وہ اللہ پاک کے ساتھ شرک کر رہے ہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس ذات نے ایک انسان کو اتنا کچھ دیا ہے، ہم ان ریالٹی اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں۔ تو یہ تو کافر تھے نا، اب دیکھیں کافر سے بھی بدتر اگر انجام منافق لوگوں کا ہو رہا ہے تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ وہ منافق جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے ساتھ ہیں، اصل میں وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک منافق شخص کی نا دو طرح کی اقسام ہوتی ہیں، وہ کس طرح منافقت کر سکتا ہے۔ پہلی ہوتی ہے hypocrisy in belief, claiming to believe in Islam while secretly rejecting it. This is major hypocrisy and renders a person a disbeliever. یہ مطلب کہہ لیں کہ یہ جو ٹائپ ہے اس کا ہم ابھی ذکر کر رہے تھے، یہ زیادہ کہہ لیں کہ زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان کہتا یہی ہے کہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے بٹ سیکریٹلی ریجیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے دل میں اسلام نہیں ہوتا اور وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس ہے ہائپوکریسی ان ایکشن، کہ انسان کے عمل میں منافقت ہو، ایگزیبٹنگ ٹریٹس لائک لائنگ، بریکنگ پرومسز اینڈ بیٹرینگ ٹرسٹ۔ دس از مائنر ہائپوکریسی بٹ اسٹل ڈینجرس اینڈ اسپرچولی ڈیمیجنگ۔ یہ ایک انسان کے عمل میں ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا اپنے وعدے توڑتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے ٹرسٹ کو خراب کرتا ہے، ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ دس از مائنر ہائپوکریسی بٹ اسٹل ڈینجرس اینڈ اسپرچولی ڈیمیجنگ۔ دین ہمارے پاس سائنز آف ہائپوکرائٹ، جو ابھی ہم نے دیکھنے تھے کہ فور ہمارے پاس کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں whoever has the following four characteristics will be a pure hypocrite and whoever has one of the following four characteristics will have one characteristic of hypocrisy unless and until he gives it up۔ تو اگر چار خصوصیات ہوں گی تو وہ پراپر ایک منافق شخص ہے، اگر کوئی بھی ایک کنڈیشن اس میں آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا ہائپوکرائٹ ہے انسان until he gives it up، جب تک وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ فرسٹ از وین ایور ہی از انٹرسٹڈ ہی بیٹریز، جب بھی اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے وہ دھوکا دیتا ہے۔ whenever he speaks he tells a lie، جب بھی وہ بولتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ whenever he makes a covenant he proves treacherous۔ whenever he quarrels he behaves in a very imprudent, evil and insulting manner۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم جھوٹ کتنے آسانی سے بول رہے ہوتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ جیسے کہ ہلو اسٹوڈنٹ کی لائف میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یونیورسٹی وغیرہ کی لائف میں کہ ابھی ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں گئے ہیں، ہم وہاں جائیں گے تو پریکٹیکل لائف میں جائیں گے، جب ہماری شادی وغیرہ ہوگی، جب ہم ایک فیملی سسٹم میں جائیں گے تب ہم بڑے ہوں گے اور تب ہمارا سارا حساب کتاب وغیرہ کہنے شروع ہوگا، تب ہم لوگ جا کے سیریس ہوں گے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو کہ اگر وہ ابھی مر گیا اس کے ساتھ پرومس تو نہیں ہے کہ وہ 60-70 سال کی زندگی پرومس کر کے آیا، پرومس ہوا اس کے ساتھ کہ وہ اتنی زندگی تو لازمی گزارے گا، تو اسے دیکھنا چاہیے کہ میرے ساتھ یہ زندگی پرومس نہیں ہے 60-70 سال کی، میں ابھی مر گیا تو میرا جو حساب ہونا وہ اسی اسٹوڈنٹ لائف سے ہونا ہے، میری ساری زندگی یہی اسٹوڈنٹ کی لائف تھی، تو اگر میں اسی کے دوران اگر جھوٹ بول رہا ہوں تو میں کدھر جواب دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم نے بہت کامنلی دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو وہ اتنی امپورٹینس نہیں دے رہے ہوتے، تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سے حشر میں بھی سوال ہونے اور ہم سے قبر میں بھی سوال ہونے، ہم نے اپنا وقت کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزاری اور ہم نے اپنا وقت کہاں گزارا۔ تو اگر ہم جھوٹ بول رہے ہوں گے کسی بھی ٹائم میں تو وہ تو ہمارے پاس ہم نے اس وقت کا بھی حساب دینا کہ اس وقت میں ہم جھوٹ بول رہے تھے یا کسی کو دھوکا دے رہے تھے، ٹھیک ہے، کوئی لڑائی وغیرہ ہو رہی تھی، تو ہم نے یہ دیکھنا کہ ہماری جو زندگی ہے نا جتنے بھی سال کی ہے ہم نے اس کا حساب دینا ہے۔ اور جب ایک شخص بالغ ہو گیا ہے، اسے سینس آ گئی ہے، جب اسے شعور ہے تو وہ اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا، بے شک وہ 20 سال کا ہے، 25 سال کا ہے، 16 سال کا ہے، جب اسے شعور آ گیا ہے، جب اسے عقل آ گئی ہے تو اس نے جواب دینا ہے۔ ایک انسان کہہ لیں نا کہ مینٹلی انسٹیبل ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں کہ چلو اس سے ہوش ہی نہیں ہے، اس سے شعور نہیں ہے، جب 30-40 سال کا تھا، لیکن اگر وہ مینٹلی انسٹیبل ہے، وہ کہہ لیں کہ اللہ پاک اسے معاف فرما دے، کیونکہ وہ تو مینٹلی انسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پا رہا ہے، لیکن شخص جسے اللہ پاک نے عقل دی ہے، جسے اسے نارمل رکھا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ساری مینٹل کنڈیشنز نارمل ہیں، اس انسان سے بھی تو سوال ہوگا نا پھر۔
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اگر ہائپوکریسی کیا جا رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم دھوکہ نہ دیں، اور ہمارے ایک ایک الفاظ جو ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے الفاظ پر غور کریں اور غور کر کے بولیں، یا تو خاموش رہیں یا تو اگر بولیں تو صحیح بولیں۔ اب ہم دیکھیں زبان سے بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایک تو جھوٹ کا جیسے بات ہو گئی، اور جھوٹ کتنی بڑی بات ہے، اور کہہ لیں کہ چغلی غیبت وغیرہ یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور اگر ہم کسی کے بارے میں غلط گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی جھوٹ ہے نا، کہ آپ کسی کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو، کسی پہ تہمت لگانا جھوٹ ہے، کسی کے بارے میں غلط گواہی دینا جھوٹ ہے، تو ہم اتنے گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہو رہا ہوتا، تو ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس سے جھوٹ نہ بولیں، اور ہم اپنا پہ کنٹرول کرتے رہیں کہ ہم کہیں نہ کہیں ایسے کام نہ کر رہے ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، سیلف ایویلویشن کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام تو نہیں کر رہے جو ہمیں ہائپوکرائٹ بنا رہے ہوں، اور پھر ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتے ہیں، تو ہم اسے پورا کریں، اور اگر ہم سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہوتا تو ہم اسے صاف منع کر دیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان سے کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ہاں میں یہ کر دوں گا، تم فکر نہ کرو، بعد میں وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہوتے، اور وہ اسے پورا نہیں کر پا رہے ہوتے۔ جیسے کہ یہ بہت کامن ہے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ کب تک آ رہے ہو یا کب تک پہنچو گے اس جگہ پہ، تو وہ کہہ رہے تھے ہاں ہاں ہم 5 منٹ میں آ رہے ہیں، 10 منٹ میں آ رہے ہیں، ہم تو رستے میں ہیں۔ اس طرح کا جھوٹ بہت کامن ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس طرح کے جھوٹ نہیں بولنے ہیں، جو بات سچ ہے وہ بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ اگلے جو ہیں وہ پریشانی میں نہ رہیں، یا کسی بھی قسم کی کہہ لیں گے غلط کوئی اسٹیپ وغیرہ نہ لے لیں، اور اگر ہم کسی سے وعدہ کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اسے پورا کریں۔ پھر آ جاتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی لڑائی وغیرہ ہو جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غلط طریقے سے اس کا بہیو نہ کریں، غصہ آ جاتا ہے انسان کو، اور غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے، اور پھر بھی ہم نے اس طرح سے بہیو نہیں کرنا جو برا ہو یا انسلٹنگ مینر میں ہو، یا نہ سمجھی کی حالت میں غافل ہو کر ہم نے کسی سے بھی لڑائی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی لوگ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہمیں اپنے کنٹرول کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ پہ قابو رکھ سکیں، تاکہ ہم ایک منافقت نہ کریں، ٹھیک ہے، ہم ایک منافق شخص نہ بن سکے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ہم نے کنٹرول کرنی ہے، لیکن یہ چھوٹی باتیں صرف بولنے میں، جب ان کا گناہ ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ کتنا گناہ ہو رہا ہے، تب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ہم جب اگر اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے روکیں گے نا، تو ہم دیکھیں جھوٹ بولنے سے بہت سارے گناہ، جیسے ابھی ہم نے دیکھے کہ تہمت لگانا، غلط گواہی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی وغیرہ کرنا، جب آپ نے کچھ بھی بولنا ہے نا، اپنے الفاظ پہ اپنے غور نہیں کرنی، تو انسان کچھ بھی بول دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو کتنے سارے گناہ ہیں جو زبان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک منافقت کی کہہ لیں کریکٹرسٹک میں بھی آ رہا ہے منافق شخص کی، تو ہم نے اپنی زبان پہ قابو رکھنا ہے۔ پھر ہمارے پاس تھا کہ اگر ہم سے کوئی وعدہ کیا جا رہا ہے تو ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، اور اگر ہم پہ کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو دھوکہ نہیں دینا، اور اگر ہم سے لڑائی کی جا رہی ہے تو ہم نے ایک انسلٹنگ مینر میں یا غافل ہو کے کسی کو برے طریقے سے جواب نہیں دینا۔ اور جب ہم کوشش کریں گے نا تو اللہ پاک ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی اپنی ایک کوالٹی اچھی لے لیں، کہ آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ کوالٹی ہے نا، یہ شیطان مجھے اس پہ نا اب نہیں کرتا، جیسا کہ اگر آپ ایک بات پر ہو گیا نا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو شیطان نا کسی اگلی بات پہ آپ کو لے کے جائے گا۔ پہلے آپ اسی بات پہ اسٹرگل کرو گے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی آپ کے منہ موقع آئیں گے جھوٹ بولنے کے، آپ ڈر جاؤ گے تو کبھی بول دو گے جھوٹ، کبھی نہیں بولو گے، ٹھیک ہے، لیکن آہستہ آہستہ نا آپ اس پہ پکے ہو جاؤ گے، اور آپ کو ہو سکتا ہے آپ فوراً اس پہ اسٹرانگ ہو جائے کہ میں نے جھوٹ بولنا ہی نہیں ہے، یا تو آپ کو تھوڑا ٹائم لگے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ اللہ پاک کو پتا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا کنڈیشنز آ رہی ہیں، آپ کتنی کوشش کر رہے ہو، آپ نے یہی کوشش کرنی ہے کہ میں اچھا بن سکوں۔ جب آپ یہ کوشش کرو گے نا میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر آپ ایک کنڈیشن آئے گی کہ آپ ہمیشہ سچ بولو گے، آپ جھوٹ نہیں بول سکو گے، ٹھیک ہے، شیطان کو پتا ہوگا یہ اب جھوٹ نہیں بولنے والا، میں اب کوئی اور طریقہ آزماتا ہوں، پھر وہ کسی اور بات پہ جائے گا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور بات پہ جائے گا، جیسے آپ پریکٹسنگ وومن مین بن گئے نا، تو شیطان کیا کرے گا، آپ کو غرور یا تکبیر خیالات میں ڈالے گا کہ تم نمازیں پڑھے ہو، تم قرآن پڑھے ہو، اچھا تم جھوٹ نہیں بول رہے، تم تو غرور کرنے میں آ جاتے ہو، تو شیطان انسان کو غرور کے خیالات میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی کنڈیشن ڈل رہی ہے نا، شیطان نے آپ کو گمراہ کرنا ہی ہے، کسی نہ کسی کنڈیشن پہ بھی ہے نا، آپ شیطان نے آپ کو گمراہ کرنا ہی ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی انٹینشنز، اپنی نیت کو صاف رکھیں۔ شیطان ہمارے میں غرور یا تکبر کے خیالات ڈالے گا، دکھاوے کے خیالات ڈالے گا، تو ہم نے اپنی انٹینشن پہلے سے صحیح رکھنی ہے کہ ہم سارے کام اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے اگر بیوی بچوں پہ بھی
یا اپنے پیرنٹس پہ بھی کچھ خرچ کر رہے ہیں تو ہم نے نیت یہی رکھنی ہے کہ یہ اللہ پاک کی مخلوق ہے، اللہ نے میرا ان سے رشتہ بنایا اور میں اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہوں، ان سے اچھے سے بات کر رہا ہوں. اگر میں ان کو دیکھ کے سلام کر رہا ہوں یا ان کو دیکھ کے صرف اسمائل پاس کر رہا ہوں نا، تو یہ بھی مجھے اس کے بھی مجھے نیکی مل رہی ہے. ہر کسی چیز کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ آپ کی جب نیت صحیح ہوگی تو آپ کو اس کا زیادہ ثواب مل سکے. اور ہم نے اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے، ٹھیک ہے، اپنے وقت کا بھی حساب دینا ہے، اپنی جوانی کا جواب دینا ہے. تو ہم اپنے سارے ایکشنز کو اسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ ہم ان کا ثواب ہوتا رہے. ہم جیسے کہ لو جاب کرنے جا رہے ہیں، جو میل ممبرس ہیں، فیمیل ممبرس ہیں، جاب کرنے جا رہے ہیں، اگر میل ممبرس پہ جو ہے وہ اپنے فیملی کا فیملی کو فیڈ کرانا نان کا فرض ہے، تو وہ جب جاب پہ جا رہے ہیں وہ یہی نیت رکھے کہ میں اپنی فیملی کو کہہ لے کہ کما کے لا کے دوں گا، میں ان کا فرض ادا کر رہا ہوں، اور اس سے پھر اس شخص کو ثواب بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور جو لوگ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ یہ سوچ کے جائیں، یہ نیت سے جائیں کہ میں اس علم سے اسلام کی جو ٹیم ہے اسے اسٹرانگ بنا سکتا ہوں. تو اپنی نیت کو صحیح رکھیں اور اپنے ڈیلی کے جو بھی کام ہے نا اس میں اسلام کو امپلیمنٹ کریں، اپنی نیت میں اسلام کو جوڑ لیں. اور جو بھی کام کی کوشش کریں گے نا کہ میں اسلام کے ساتھ جوڑ دوں، آپ کوئی نہ کوئی خیالات نا آپ کا لنک کر ہی جائے گا. آپ پڑھنے جا رہے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ میں اسلام کی ٹیم کو امپاور کروں گا. اور ہمیں یہ معلوم ہے نا کہ جو بھی ساری وارز وغیرہ ہو رہی ہیں یہ صرف ایک اسلحہ پکڑ کے جا کے لڑنے سے تو نہیں ہو رہی. ہم نے ایک پوری ٹیم کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک پوری کہہ لو کہ ایک ٹیم ہوتی ہے، اس میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں. آج کل کمپیوٹر میں بھی چاہیے، میڈیکل میں بھی چاہیے، اور اے آئی میں بھی چاہیے. بہت سی فیلڈز ہیں جس میں لوگ چاہیے ہمیں، اور جن کے ذریعے ہم وار کر سکتے ہیں. تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ابھی ہم کس لیول پہ ہیں. اگر ہم یونیورسٹی کے فرسٹ ایئر میں ہیں، اسکول میں ہیں، یا پڑھ چکے ہیں، گریجویٹ ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں پڑھے ہوئے، جو بھی کر سکتے ہیں نا ہم اسے کوشش کریں. اگر ہم اپنے آپ پہ کوشش کر سکتے ہیں ہم اپنے آپ پہ کریں. اپنے آپ کے ساتھ اگر ہم دوسروں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تو ہم نے کسی کو بھی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں پتا ہوتا، ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے نہیں معلوم ابھی میں کس اسٹیج پر ہوں اور آگے کیا ہوگا، بٹ فیوچر میں نا میرے سے اسلام کا کام لے لیں. ٹھیک ہے. اور دعا کیا کریں گے اللہ میرے سے اسلام کا کام لے لیں، اور ہمارے پاس جو بھی کام آ رہا ہے اسے اسلام کے ساتھ ریلیٹ کریں تاکہ ہمیں اس کا ثواب بھی ہوتا رہے. دین ایک اور آیت ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. They seek to deceive Allah and the believers, yet they only deceive themselves, but they fail to perceive it. ابھی ہم ڈسکس کریں گے the behavior of hypocrites in the Quran، کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ہمیں کیا کہہ لو کہ بیہیویئر بتا رہے ہیں کہ ایک منافق شخص کا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. ڈیسیو کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ پاک کو اور بلیورز کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے سکیں، لیکن یٹ دے اونلی ڈیسیو دیم سیلف، لیکن وہ اصل میں نہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو منافق شخص کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ تو جیسے کہہ لیں کہ اسلام پہ یقین نہیں نہ رکھ رہا، اس کا تو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ ہیں، اور وہ انسان کے دل کی باتوں کو بھی جانتے ہیں، انسان کی نیت کو بھی جانتے ہیں. تو ایک جو منافق شخص ہوتا ہے اس کے لیے وہ اپنا آپ جو ہوتا ہے نا وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھ رہا ہوتا. تو اگر اسے معلوم بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک جانتے ہیں، اسے سنتا ہے، یا معلوم ہوتا ہے، وہ پھر بھی یقین نہیں رکھ رہا ہوتا اس باتوں پہ. تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچائے، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو نقصان پہنچائے، اللہ کو دھوکہ دے. بٹ ان ریالٹی قرآن میں اللہ پاک خود بتا رہے ہیں کہ وہ شخص اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. بٹ دے فیل ٹو پرسیو اٹ. They pretend to be believers while working against the Muslim community, spreading doubts and mocking the faith. Their hearts are diseased, and unless they repent, their end is worse than that of open disbelievers due to their deceit and double-faced conduct. تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک منافق جو ہوتا ہے اس کا انجام ایک کافر سے بھی زیادہ برا ہے. اور شرک ہمیں معلوم ہے، شرک زیادہ تر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن لوگوں کو منافقت کے بارے میں اتنا نہیں پتا ہوتا. شیطان نے بھی، آپ کو پتا ہے، انسان کو جو پتا لگ رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا شرک بہت بڑا گناہ ہے، تو شیطان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہ لگ سکے کہ منافقت کتنا بڑا گناہ ہے. اب منافقت شرک سے کہہ لے کہ جو شخص منافقت کرے گا اس کا تو انجام کافروں سے بھی برا ہو رہا ہے. تو شیطان جو ہوگا نا، اگر ایک انسان شرک پہ آ رہا ہے نا تو وہ اسے آگے لے کے جائے گا. مسلمان لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اگر کہہ لیں نا کہ ہاں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اب تو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بٹ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دل میں کس کو قبول کرتے ہیں. ہم
واقعی میں اسلام پہ چل رہے ہیں یا ہم اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے جو بھی ہمارے ایکشنز ہیں نا وہ اسی طرح کے ہونے چاہیے کہ ہم اسلام کو نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ بھی کنڈیشن آ جاتی ہے کہ ہماری نیت نہیں ہوتی اسلام کو نقصان پہنچانے کی. ہم مسلمان ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ہم دل سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوتے ہیں, اور ہماری کوئی نیت نہیں ہوتی ہے کہ ہم منافق بنے یا اسلام کو نقصان پہنچائیں. اور اس سب میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جو اسلام کے اگینسٹ ہو. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جنہیں بدعت کہا جاتا ہے, انوویشنز کہا جاتا ہے, ہم ان سے دور رہیں. جو بھی کلچرلی انفلوئنس چیزیں ہیں, ایکٹیویٹیز ہیں, ہم وہ نہ کریں جو اسلام کے اگینسٹ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بہت بڑی بات آ جاتی ہے انوویشنز کی, بدعت کی, جو اسلام میں نہیں ہوتی لیکن اسلام میں انٹروڈیوس کروا دی گئی ہوتی ہیں, جو کہ اسلام کو نقصان بھی پہنچا رہی ہوتی ہیں. اب دیکھیں, لوگ قبر پر جا کے ان سے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شرک وغیرہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ان سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں جو کہ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے. قبر پرستی, میلاد ملانا, کل چالیسا وغیرہ, اتنے سارے ایونٹس ہیں جو اتنا کامن ہے نا, اسپیشلی پاکستان, انڈیا وغیرہ میں, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے, ایک بچے کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا ہے, جب یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتا ہے, اسے اتنے سالوں گزار لیتا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا کہ یہ تو اصل میں اسلام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس طرح اسلام کو نقصان نہ پہنچائے. ہماری نیت بھی نہیں ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کی, تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کام بھی ایسے نہ ہوں جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہوں. اسلام کو دیکھ لیں, اگر ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے تو ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ تو یہی سیکھیں گے نا کہ یہی چیز کہہ لیں کہ اسلام میں ہے. وہ کل چالیسا وغیرہ دیکھیں گے, وہ میلاد دیکھیں گے, وہ شب معراج وغیرہ جو بھی اس طرح کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یہی چیز دیکھیں گے, انہیں یہی لگے گا کہ یہی اسلام ہے. بٹ اسلام جو اصل میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے نا جس میں یہ سب بدعات بتائی جا رہی ہیں. اسلام میں کل چالیسا وغیرہ نہیں ہے, تو ہم نے یہی دیکھنا ہے. میلاد نہیں ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اصل اسلام ہے وہی بتائیں. ٹھیک ہے, اور اسی کو پروموٹ کریں. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہم نے یہ دیکھنا کہ اللہ کیا کہیں گے. ہم نے جب مرنا ہے تو دیکھیں, ہم نے اللہ پاک کے سامنے جانا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچے جب ہم دیکھیں گے تو ہم کیا, ہماری حالت ہوگی کہ ہم کیا کہہ سکیں گے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کیا تھا, بٹ ہم نے کام کیا کیا کہ وہ کام جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں اپنی زندگی میں, اور بدعات سے جب منع کیا تو ہم وہی کام کر کے آ رہے ہیں. ہمیں اپنی ساری باتیں پتہ ہوں گی, ہمارے پاس ان ساری کاموں کا ریکارڈ اللہ پاک نے سامنے رکھ دینا ہے کہ یہ بدعات میں تم شامل تھے. ٹھیک ہے, ان کو پروموٹ کرتے تھے. تو ہم کیا کہہ سکیں گے اس وقت اللہ پاک کے سامنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, کیا کہہ سکیں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے لیے ایک سنگل انڈیویجول اپنے آپ کو رکھ کے سوچے کہ ہمارے لیے کتنی مشکلیں برداشت کی ہیں. طائف کے موقع پر وہ لہو لہان ہو گئے تھے, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی انہیں. تو اتنی محبت وہ اگر ہم سے کر سکتے ہیں, ہمارے لیے آپ اپنے آپ کو انڈیویجولی رکھ کے سوچیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. وہ میرے لیے روئے تھے, وہ میرے لیے تکلیف برداشت کر رہے تھے, تو ہم اتنا نہیں کر سکتے؟ ہم وہی اسلام کو فالو کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فالو کیا تھا. تو اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دیکھیں, ہم نے وہی کام کرنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی میں کیے تھے, تاکہ ہم اصل طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کر سکیں. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہماری نیت ٹھیک ہو, ہم کسی بھی قسم کا دکھاوا نہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہونی چاہیے, اور وہی اسلام فالو کریں جو واقعی میں اسلام ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بدعت میں نہیں جانا. آپ آواز اٹھانے والے بنو گے, آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ دوسرے لوگ آپ کو کون کون آبزرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے دوسرے لوگ ہوں جو کہ بے شک آپ سے ایج میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں, لیکن وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سیکریٹلی آبزرو کر رہے ہوں, ان کو پتا ہو سکتا ہے وہ لوگ آواز نہیں اٹھا پا رہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو دیکھ کے اگر آپ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک گروپ میں اگر کوئی چیز غلط ہو رہی ہوتی ہے, تو اگر ایک شخص آواز اٹھاتا ہے تو دوسرے لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلی جو بات ہوتی ہے نا کرنے والی, وہ زیادہ معنی رکھتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر کوئی آپ کی فیملی میں ایسا نہیں ہے, کوئی فرینڈ سرکل میں ایسا نہیں ہے نا جو کہ اس طرح آواز اٹھاتا ہو غلط چیز کے اوپر, تو آپ آواز اٹھانے والے بنے, آپ وہ پہلے شخص بنے جو ان غلط چیزوں کے اگینسٹ جانے والے ہوں اپنے فیملی سرکل میں. ٹھیک ہے, اپنے فرینڈ سرکل میں. تو جب آپ آواز اٹھائیں گے, آپ کے ساتھ لوگ آئیں گے. اگر آپ کے ساتھ لوگ نہیں بھی آ رہے ہیں نا, تو آپ کے ساتھ اللہ ہیں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ بھی, آپ کے بہن بھائی, آپ کے بچے تک, آپ کے اسپاؤس تک قیامت کے دن آپ کے ساتھ نہیں دیں گے, ساتھ ہوں گے اللہ پاک, کیونکہ وہ رب ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ پاک کے نبی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ پاک نے ہی ہمارا فیصلہ کرنا ہے, تو ہم وہی کام کریں نا جو اللہ نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے, تو
اب وہ بھی تو لوگ ہیں نا جو کافر ہوتے ہیں، جو نان مسلمس ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان بنتے ہیں، وہ اسلام کو فالو کرتے ہیں، اپنے ریلیجن کو، اپنی فیملی تک کو چھوڑتے ہیں، وہ لوگ بھی تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آ رہے ہیں نا. تو اگر ہم نے دیکھنا چاہیے کہ ہم اگر اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ہم صحیح طریقے سے اسلام کو فالو کریں. اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ دیکھیں، اگر ہمیں پتا لگ گیا نا کہ ایک انوویشن کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو اس کا کتنا عذاب ہے، یا اگر جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا کتنا عذاب ہے، تو ہم جن سے محبت کرتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس گناہ سے بچیں. ہمارے پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں، بچے ہیں، فیملی فرینڈز میں جو بھی ہے نا، ہم یہی چاہیں گے کہ وہ بھی اس گناہ سے بچ جائیں. ٹھیک ہے، وہ بھی یہ کام نہ کریں. تو کوشش کریں، آپ پہلے شخص بنے، آپ بولنا شروع کریں، لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ شخص نہیں سننے والا ہماری بات. ٹھیک ہے، اس نے کہہ دیا نا کہ یہ کسی بھی انوویٹو ایونٹ میں نہیں آئے گا تو وہ نہیں آئے گا. لوگوں کو پتا ہوتا ہے. آپ میوزک کے بارے میں آواز اٹھانا شروع کریں کہ میں میوزک ایونٹس آرگنائز نہیں کروں گا، میں میوزک ایونٹس میں شرکت نہیں کروں گا. آہستہ آہستہ لوگ آپ کو بلانا، کہہ لیں کہ گناہ کے کام میں نا انوالو کرنا بھی چھوڑ دیں گے. آپ یہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایگزامپل لے لو. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے نا، وہ پراکسی لگاتا ہے، کیونکہ پراکسی چیٹنگ ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، دھوکا دینا ہوتا ہے. تو جب ایک بچہ جب پراکسی لگا رہا ہوتا ہے نا، تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار جب آج میں نے نہیں آنا تو میری پراکسی لگا دینا. لیکن جب وہ بچہ ایک بار کہنا شروع کرتا ہے نا کہ میں پراکسی نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ چیٹنگ ہے، خود آنا ہے، آؤ اور اپنی اٹینڈنس خود لگاؤ، تو بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بچہ میری اٹینڈنس لگانے والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح تو جا کے ٹیچر کو بتا دینا ہے، اور الٹا میں پھنس جاؤں گا. تو وہ بچہ بتائے یا نہ بتائے، لیکن دوسرے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے پراکسی نہیں لگانی، یہ گناہ کا کام نہیں کرے گا، جو کہنا ہے کہہ لو. تو وہ لوگ اسے کہنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو آہستہ آہستہ جب ہم آواز اٹھانا شروع کریں گے تو ہمارے فیملی ممبرس بھی بات پہ غور کریں گے کہ یہ کہہ تو صحیح رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے. اور جب آپ ان لوگوں کے سامنے دلیلیں رکھو گے نا، قرآن اور حدیث سے ریفرنس رکھو گے، تو وہ آپ کی بات پہ کہیں نہ کہیں غور فکر کرنا شروع کر دیں گے. اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو اور گھر کے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، کیونکہ سب ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے نا، تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کی طرف لے کے آئیں. ہماری یہی کوشش ہو کہ ہم نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کے لیے اپنے کام کر سکیں. Then had the dangers of hypocrisy. Hypocrisy is dangerous because it erodes faith from within. It turns worship into a performance and religion into a tool for personal gain. Hypocrites often show enthusiasm in public but are lazy and reluctant in private devotion. جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بٹ وہ مسلمان کہہ لیں کہ وہ مسلمان صرف کہنے کے ہوتے ہیں، اور ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ہوتا ہے. تو وہ کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے بہت اچھے طریقے سے نا ایسے شو کریں گے کہ وہ بہت اچھا مسلمان ہے، وہ بہت زیادہ پیسہ صدقے میں دیں گے، وہ بہت لمبی نمازیں پڑھیں گے لوگوں کے سامنے، کیونکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھے ہیں، دکھاوے کے لیے پیسے دے رہے ہیں. لیکن جب وہ پرائیویٹ ہوں گے تو وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں کر رہے ہوں گے جس سے ان کو ثواب ہو. اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم: The hypocrites are those who wait to see what happens to you. So if Allah grants you victory, they say to you, were we not on your side? But if the disbelievers have a share of victory, they say to them, did we not have the advantage over you? Yet we protected you from the believers. Allah will judge between all of you on the day of judgment, and Allah will never grant the disbelievers a way over the believers. Surely the hypocrites seek to deceive Allah, but He outwits them. When they stand up for the prayer, they do it half-heartedly, only to be seen by people, hardly remembering Allah at all. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ جدھر ان کو دنیا میں ایڈوانٹیج مل رہا ہے نا، جدھر فائدہ مل رہا ہے وہ ادھر ہو جائیں گے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے کہہ لیں کہ ہمیں نہیں بھی پتہ لگ رہا ہوتا کہ کون منافق شخص ہے، تو ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں سے بھی بچا کر کے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچائیں، لوگوں کی نظر بد سے بچائیں، ہمیں منافقت سے بچائیں. اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ہماری نماز سے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ شیطان نے اس میں بھی نا آپ کو خیالات ڈالنے ہیں. بے شک آپ کی نیت نہ ہو دکھاوا کرنے کی یا شرک کرنے کی یا منافقت کرنے کی، شیطان نے آپ کے دل میں خیالات ڈالنے ہیں. ٹھیک ہے، شیطان جو ہے دیکھ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انسانوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس کے پاس کتنے طریقے ہونے ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے. ٹھیک ہے، ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے میں. ہماری زندگی ہے، ہم تو ابھی کہہ لیں کہ جیسے کوئی بھی 100 سال تک کا بھی نہیں ہوا، ہم نے کتنا شیطان کو ڈیفیٹ کر لیا ہے. اور شیطان کا ایکسپیرینس کتنا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اتنے سالوں سے اتنا ایکسپیرینس ہے،
اتنے کروڑوں پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایکسپیرینس کو تو اس نے تو ایک کے بعد ایک طریقہ آزماتا ہی رہنا ہے جب تک انسان کی زندگی نہیں نکل جان نہیں جا رہی، اس نے تو کوشش کرتی ہی رہنی ہے. اسے مرتے دم انسان کے مرنے کے وقت تک بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ یہ شخص جو ہے نا وہ جہنم میں چلا جائے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نیت کو ٹھیک رکھے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہی دیکھیں کہ ہماری نیت ٹھیک ہو. اگر ہمارے لوگ ہیں تو شیطان نے خیال ڈال دینا ہے کہ تم اچھے سے نماز پڑھو، تم زیادہ لمبے سجدے کرو، لیکن ہماری نیت ہم نے اس وقت ٹھیک کر لینی ہے جو کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ایک حدیث ہے جس میں ہمیں پتہ لگتا ہے دا پریئر آف ہائپوکرائٹ. Yahya related to me from Malik that Al-Ala ibn Abd al-Rahman said, we visited Ans ibn Malik after Zuhr, and he stood up and prayed Asr. When he had finished the prayer, we mentioned doing prayers early in their time, or he mentioned it, and he said that he had heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say the prayer of the hypocrites. The prayer of the hypocrites, the prayer of the hypocrites is that one of them sits until the sun becomes yellow and is between the horns of Shaitan or on the horns of Shaitan, and then gets up and rattles off 4 rakats, hardly remembering Allah in them at all. اب ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کے لوگ نہ بنیں جو فارغ بیٹھے رہتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے بیٹھے رہے ہیں اور اس ٹائم پہ اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے جب بہت لیٹ ہو رہا ہے. تو ہم نے اس طرح بھی نہیں کرنا کہ نماز کہہ لیں کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور ہم فضول میں بیٹھے ہیں. یہ ہونا بات کہ انسان کی طبیعت بہت خراب ہے یا وہ سو گیا ہے، وہ بھول گیا ہے، تو پھر بات سمجھ آتی ہے کہ وہ اگر سو گیا ہے یا بھول گیا ہے تو وہ بھی ہے کہ اگر انسان سو جاتا ہے یا بھول جاتا ہے نماز پڑھنا تو جب اسے یاد ہے تو وہ فوراً پڑھ لے. لیکن اگر ایک انسان اس طرح کر رہا ہے کہ وہ بہت لیزینس، بہت بیٹھا ہوا ہے آرام سے اور وقت گزاری جا رہا ہے، پروکرسٹینیشن کر رہا ہے، تو یہ سارے خیالات بھی نا شیطان ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اسے دیکھنا چاہیے میں اس طرح تو لیزینس نہیں کر رہا کہ میں ایک منافق شخص میں آ رہا ہوں. تو ہماری جو بھی کنڈیشنز ہیں نا ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس طرح کی نہ ہو جائیں جو کہ ایک منافق شخص ہی ہوتی ہیں. ہم دل میں تو یہی ہے ہمارے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری نیت بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. تو اس کے علاوہ کون سی کنڈیشن ہو سکتی ہیں جو ایک منافق شخص کی ہوتی ہیں؟ ان پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہماری پہلی نیت ٹھیک ہے، ہمارا ایمان کا جو بھی کہہ لیں نیت ہے وہ ٹھیک ہے، ہم شرک نہیں. اب ہم دیکھنا ہے کہ اور کون سی کریکٹرسٹکس ہیں اور کون سے پوائنٹس تھے جو ایک منافق شخص میں ہوتے ہیں. ہم نے اس کو دور رکھنا ہے کہ جب بھی ہم بولے ہم جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے، ہم لڑائی کر رہے ہیں تو ہم برے طریقے سے لڑائی نہ کریں. ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کوئی تو ہم اسے پورا کریں، اور ہم جو ہے نماز کو اس طرح نہ پڑھیں جس طرح اس حدیث میں ہمیں بتایا گیا. پھر پروٹیکشن ہم کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. They say, Our Lord, do not let our hearts deviate after you have guided us. Grant us your mercy. You are indeed the giver of all bounties. یہ ایک دعا ہے. انسان اپنے لیے دعا کرے کہ یا اللہ پاک میرے دل کو ڈیویٹ نہ کرنا. after you have guided us, grant us your mercy. You are indeed the giver of all bounties. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنی نیت ٹھیک رکھیں. ٹھیک ہے، اپنے سارے ایکشنز کو اسلام سے ریلیٹ کریں، اللہ سے ریلیٹ کریں. آپ اپنے آپ پہ بھی اگر اپنے آپ کو بھی کوئی کہنے کا فائدہ دے رہے ہیں نا، اپنی اسکن کیئر کر رہے ہیں جیسے، اس میں بھی کہنے لگے یار میں جو ہوں تو اللہ پاک ایمانت تھا، میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اگر میں اپنی اسکن کیئر بھی کر رہی ہوں تو میں اپنی باڈی کو یا اپنی باڈی کو ٹھیک ہے اس سے صحیح رکھنے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ مجھے کوئی کہہ لیں تکلیف نہ آئے. ٹھیک ہے، میری باڈی کہہ لیں آپ کی جان، آپ کی جان جو ہے وہ ایمانت ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے نا اس کے بارے میں بھی ثواب ہوگا. تو اگر آپ اپنی اسکن کیئر کر رہے ہیں اگر آپ اپنی اسکن کیئر کر رہے ہیں تو یہ نہیں یاد رکھیں کہ میری جو جان ہے وہ اللہ پاک، وہ اس کے بارے میں نے اللہ پاک کو جواب دے ہونا ہے، تو میں اس کا خیال رکھوں. ٹھیک ہے، اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں. اور یہی آپ ہر ایک کام میں نا بس اپنی نیت جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ پاک سے ریلیٹ کریں کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. کنسسٹنسی بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف. اپنی پبلک اور پرائیویٹ لائف کو نا صحیح کرنے کی کوشش کریں. آپ کی پرائیویٹ لائف بھی، پرائیویٹ نمازیں ہیں، پرائیویٹ عبادتیں ہیں، وہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جب
اکیلے میں ہو تو آپ لمبی نمازیں پڑھو، ٹھیک ہے، آپ نماز صورتیں یاد کرو اور اسے نماز میں پریکٹس کرو. جب آپ کوئی صورت یاد کرو گے تو اسے نماز میں پریکٹس کرو گے نا، تو آپ کو وہ جلدی یاد ہو سکے گی، کیونکہ آپ بار بار پریکٹس کر رہے ہوگے. ہم نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الاخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں سالوں سے سورہ الاخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور شاید کچھ لوگوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ اگر ہم سورہ الاخلاص کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں. تو ہم کوئی سورت یاد رہے ہیں، تیسرے بارے کی صورتوں سے شروع کریں، اور کوئی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد رکھیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھولنے کی طرف نہیں جانا. آپ ان کو ریوائز کرتے ہیں، نمازوں میں ریوائز کریں تو یاد رکھنے میں آسانی ہوگی. ٹرسٹ وردینس اینڈ آنیسٹی، آپ اعتبار کے قابل ہوں. آپ کے پاس لوگ امانتیں رکھوائیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 10 روپے بھی آ رہے ہیں نا، لوگوں کو بتاؤ کہ ہاں اس نے 1 سال پہلے اگر میں نے 10 روپے رکھوائے نا، اس نے خرچ نہیں کیے ہوں گے، اس نے وہ رکھی ہوگی. تو آپ کے پاس لوگ 10 روپے رکھوائیں، 10 لاکھ روپے رکھوائیں، آپ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے. اور آپ اس قابل کیسے انسان بناتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے. کسی نے کوئی بھی چیز رکھوا دی، کوئی پینسل رکھوا دی، پین رکھوا دیا، یا کوئی بھی چیز رکھوا دی، آپ اس کی حفاظت کرو گے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ جو شخص نا یہ امانت دار ہے، یہ وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، ٹھیک ہے، اسے اور کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. اگر اس نے کہہ دیا ہے نا میں گا رہا ہوں، تو وہ آدھے گھنٹے تک آ جائے گا. ہو گئی ہو یا کسی نہ کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو تو پھر لیٹ ہو گیا، لیکن آپ نے اپنے جو بھی کال ہے اس میں سچ بولنا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولنا. سپلیکیٹنگ فار اے فرم ہارٹ اینڈ پیور فیتھ، دعا کریں گے، یا اللہ مجھے منافقت سے بچا دیں. اب میں نے نیت تو صاف ہے کہ میں نے اسلام کو فالو کرنا ہے، اور میرے باقی جو ایکشنز ہیں نا جس طرح ہمیں اس حدیث میں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ in the grave when it is said to him who is your lord what is your religion and who is your prophet. اچھا، پہلے البرا نریٹ کرتے ہیں that regarding Allah saying Allah will keep firm those who believe with the word that stands firm in this world and in the hereafter. The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said in the grave when it is said to him who is your lord what is your religion and who is your prophet. تو ہم نے یہ دیکھنا کہ یہ 3 سوال تو ہم سے قبر میں ہونی ہے. اور قبر وہ جگہ ہے کہ انسان واپس تو آ نہیں سکتا، وہ واپس آ کے بتا بھی نہیں سکتا کہ میرے سے یہ سوالات ہوئے ہیں تو تم یہ یاد کر لینا یا ان کو پریکٹس کر لینا. کوئی شخص یہ نا وہ نہیں بتا پا رہا، لیکن یہ کہہ لیں آپ کا پیپر لیک ہو چکا ہے، اب قبر میں جو سوال ہونے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی پتا ہے. تو یہ 3 سوال ہیں، اور ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم ان کے جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن ہماری جو لائف ہے وہ اس قابل ہونی چاہیے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس وقت بول سکیں گے یا نہیں بول سکیں گے، ہمارے منہ سے الفاظ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے. تو ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں نا ہم وہ تو کریں نا، کہ اگر ہمیں پتا ہے نا کہ ہمارے رب اللہ ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم نے کوشش اس طرح کریں کہ جو بات رب نے ہمیں بتائی تھی ہم اس کو فالو بھی کریں. ہم لفظی طور پہ کہہ لیں کہ لفظی طور پہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، لیکن عملی طور پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو ہمارے لفظی اور عملی دونوں طریقوں سے ہماری جو کہہ لیں کہ ہمارا آنسر ہے نا وہ جسٹیفائی کرنا چاہیے. ہمارے عمل میں بھی وہی کام ہونا چاہیے جو اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک نے بتایا نماز پڑھو، نماز پڑھنی ہے، دین کو قائم کرنا ہے تو دین کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک نہیں کرنا. پھر ہمارے پاس جو دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہے، تو ہمیں سوری دوسرا سوال ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو ہمیں پتا ہمارا دین اسلام ہے. اب اسلام دین کہنے کو تو ہم نے کہہ دیا ہے، لیکن ہم نے دین کو قائم کرنا ہے. اور دین میں کہہ لیں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف نماز روزے کا دین ہے، یہ آپ کی ہر ایک چیز ہر ایک فیلڈ میں ہے، وراثت میں ہے، لاز ہیں، یا میڈیکل میں بھی آپ کے دین آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہو، کمپیوٹر سائنسز میں بھی کر سکتے ہو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا، آپ خود امپلیمنٹ کرو. دین آپ نے اپنی دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ کے پاس کوئی چیز آ رہی ہے نا، سمجھ لیں کمپیوٹر کا کوئی سافٹ ویئر ہے، آپ یہ دیکھو گے میں اسے کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں قرآن کے ساتھ. اب ہمیں پتہ ہے قرآن نے تو ہمیں سارے ضابطہ حیات کے بارے میں بتا دیا ہے، تو میں اسے کس طرح ریلیٹ کر سکتا ہوں؟ تو اللہ پاک نے آپ کو شعور دیا، عقل دی ہے. عقل انسانوں
ہی ہے. آپ انسان ہو، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے غور و فکر کرنی ہے. اور یہ نہیں بات کہ ہم کر نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو انڈیویجولی خود بنایا، خود اہمیت دیا، خود فوکس کیا، ٹھیک ہے. خود آپ کی ایک ایک چیز آپ کو جو خود نہیں معلوم وہ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کتنی پریسائسلی اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا. مایوس آپ کو شیطان کرتا ہے. آپ اس قابل ہو کہ آپ کچھ کر سکو، ٹھیک ہے. آپ اکیلی جان بھی کر سکتے ہو. تو آپ نے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھنا ہے. شیطان نے آپ کو مایوس ہی کرنا ہے. آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھو. آپ اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہو. آپ اسلام کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو اور دعا کرو کہ اللہ پاک میرے سے اسلام کو فائدہ دے دیں. اور آپ اپنے گھر والوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو فائدہ دینے کے لیے کوشش کرو. اب ہم نے یہ بھی دیکھنا کہ یہ ہمارے گھر والے ہیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے فار ایگزامپل کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ آپ کے لیے غیر شخص ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس امت کے لیے بھی تو روئے ہے نا، اس کے لیے بھی تو تکلیف برداشت کی ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس شخص کے لیے تکلیف برداشت کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی اس کو اپنا بھائی، مسلمان بھائی ماننا ہے اور اس کے لیے بھی کوشش کرنی کہ وہ شخص بھی جہنم سے بچ سکے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کو فالو بھی کریں، ٹھیک ہے، دین کو قائم کریں. اور تھرڈ ہے کہ ہو از یور پروفٹ. ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروفٹ ہیں. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ کریں، جو دین بتایا ہے وہ کریں اور انوویشنز میں نہ آ جائیں، کیونکہ انوویشنز آپ کے اپنے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں اور اسلام کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں. پھر ہمارے پاس کنکلوژن یہ ہے کہ اسٹرائیونگ فار سنسیئرٹی. اسلام اسٹرانگلی وارنس اگینسٹ ہائپوکریسی بیکاز اٹ تھریٹنس دا فاؤنڈیشن آف فیتھ. جو منافقت ہوتی ہے وہ ایمان کی کہہ لیں کہ فاؤنڈیشن کو ہلا دیتی ہے، اسی کو خراب کر دیتی ہے. تو جب آپ کا ایمان ہی نہیں رہنا تو باقی عمل کہاں جائے گا، آپ کی باقی ساری نیتیں کہاں جائیں گی جب آپ کا فیتھ یا آپ کی فاؤنڈیشن ہی ہل جائے گی. A believer must strive to align their inner heart with their outward actions, constantly asking Allah for guidance, forgiveness and sincerity. ہم نے ہر وقت کوشش کرنی ہے کہ یا اللہ پاک دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے آپ منافقت سے بچائیں، مجھے ایمان میں رکھیں، ٹھیک ہے، اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھیں. بائی بینگ آنیسٹ، ٹرسٹ وردی اینڈ سنسیئر ان ورشپ ون پروٹیکٹس دا سول فرام ہائپوکریسی اینڈ ڈراز نیئر ٹو اللہ ود اے ہارٹ فل آف لائٹ اینڈ ٹروتھ. ہم نے اپنی جو بھی کام کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی اطاعت کے لیے کریں. ہمارے پاس چند پوائنٹس ہیں. ہم نے جو کام کرنے ہیں اس کی نیت اچھی ہونی چاہیے، اس کی نیت واضح صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. جو دین سیکنڈ پوائنٹ ہے، جو دین واقعی میں اسلام ہے نا، جو اللہ پاک نے بتایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، ہم نے اسی دین کو فالو کرنا ہے. جو بھی بات آ رہی ہے نا آپ کو، جو آپ کو لگ رہی ہے کہ دین میں دین والی بات ہے یا کہ دنیا کی کوئی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کو ویریفائی کرنا ہے، ایسے نہیں فالو کر لینا. آپ ایسی ایسی باتیں آپ کو پتہ لگیں گی نا جب آپ غور کرنا شروع کرو گے کہ یہ تو بات اسلام میں نہیں تھی اور میں نے اتنے سالوں سے کرتی آ رہی ہوں. ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں ڈفرینس ہے. کوئی ڈفرینس نہیں ہے مرد اور عورت کی نماز میں. اب آپ خود اس سے دیکھنا شروع کرو. اب دیکھو ایک لڑکی نے 25 سال بھی رہو یا کوئی فرق نہیں تھا، لڑکیوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا کہ انہیں بتا دیا کہ اتنا فرق ہے نماز میں. کمر سیدھی نہیں رکھنی ہوتی، سجدے میں جا رہے تو پوری کمر بینڈ کرو. آپ نے سیدھی رکھنی ہوتی ہے نماز میں. اتنا فرق ڈال دیا ہے عورتوں کی نماز میں. تو دیکھیں جب ایک لڑکی یا عورت جسے پتہ لگے گا کہ اس نے 15-20 سال کی نماز اس طرح پڑھی ہے، جو طریقہ نہیں تھا اس طریقے سے پڑھی ہے، آپ پھر اللہ پاک سے توبہ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ پاک سے معافی مانگیں گے. ہمیں جب اس طرح کی باتیں پتہ لگتی ہیں نا کہ ہم بچپن سے کیا کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں پھر برا لگتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کوشش کریں کہ ہم ساری بات کو ویریفائی کریں. ہم اوتھینٹک ویب سائٹ سے، ٹھیک ہے، اوتھینٹک سورس سے قرآن کھولیں، اس کا ترجمہ نکالیں، وہاں دیکھیں کہ ہمیں اس چیز کے بارے میں کیا پتہ لگ رہا ہے، ہمیں حدیث سے کیا مل رہا ہے. ہمیں رفیع الدین بتایا جا رہا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے. ہمیں نماز کا بتایا جا رہا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. آپ کو پتہ لگیں گے بہت سی باتیں کہ یہ تو باتیں اسلام میں نہیں تھیں، پر ہم نے وہی باتوں کو فالو کرنا ہے جو واقعی میں دین ہے. دین کو قائم کرنا میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا پورا سسٹم آ جاتا ہے. جیسے ہم نے نماز کے بارے میں ذکر کیا، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے مسجد تعمیر ہوتی ہے. مسجد تعمیر ہوتی ہے، امام کو منتخب ہوتا ہے، امام کی ڈیوٹیز لگتی ہے، پراپر ٹائمنگ میں اذان ہوتی ہے، پراپر ٹائمنگ میں جماعت سسٹم ہے. ہم نے نماز ہی نہیں کیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی، دین اپنے سلام پھیر دیا، سارا پروسیجر ہو گیا. نماز کو قائم کرنا
پورا مسجد تعمیر کرنے سے لے کر نماز پڑھنے تک، تو ہم نے اسی طرح دین کو قائم کرنا ہے. دین کے جو بھی ہمارے پاس پوائنٹس ہیں نا، جو بھی باتیں آ جاتی ہیں، اور دنیا کے سارے کام ہمارے دین میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. جو بھی صحیح کام ہے، جیسے کہ لو کہ وراثت ہے، شادی ہے، نکاح ہے، بچے ہیں، سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے آپ کا، سود کو ختم کرنا، حلال حرام وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں، اور گارڈننگ ایگریکلچر. ہر چیز آپ نے دین کے مطابق کرنی ہے، تو آپ اپنے سارے کاموں کو دین کے مطابق کرو اور دین کو امپلیمنٹ کرو، ٹھیک ہے، دین کو قائم کرو. ہمارے پاس چند چیزیں ہیں کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اور کہ ہم اپنے آپ کو سیکیور کر سکیں. پھر یہ کہ ہم نے ساتھ ساتھ اللہ پاک سے دعا کرتی رہنی ہے کہ اللہ ہمیں بچا لینا، ہم سے اسلام کا کام بھی لے لینا، اور ہم نے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی ساری کہہ لیں جو بھی اس کی کہہ لیں کہ ہمارے پہ وار ہے نا، اس کو کنٹرول میں رکھیں، ہمارے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، ہمارے خیالات کو کنٹرول میں رکھیں. جب آپ سے شیطان آپ کے ایکشنز کو خراب نہیں کر پا رہا ہے نا، وہ آپ کی نیتوں کو خراب کرے گا، آپ میں غرور کے خیالات ڈالے گا. تو ہم نے یہ نہیں ڈر جانا کہ میں تو اتنے سالوں سے کوشش کر رہا ہوں، اتنے مہینوں سے، اتنے دنوں سے کوشش کر رہا ہوں، تو یہ شیطان تو پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا میرا. شیطان نے پیچھا نہیں چھوڑنا، لیکن اگر آپ اپنے اسلام کو اسٹرانگ کرتے رہو گے نا، تو آپ اس سے لڑنے کے قابل ہو جاؤ گے. شیطان نے مرتے دم تک نہیں پیچھا چھوڑنا، اس نے تو حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک نہیں پیچھا چھوڑا، اس نے آخری انسان تک کا پیچھا نہیں چھوڑنا، ٹھیک ہے نا، جب تک وہ مر نہیں جاتا. تو اس نے آپ کو تو پیچھے چھوڑنا ہی نہیں ہے. لیکن آپ اپنے آپ کو خود اسٹرانگ کر سکتے ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں، وہ غفور رحمان ہیں. تو اللہ پاک دیں گے. آپ سنسیئرٹی کے ساتھ توبہ کرو کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، آپ کی نیت تو نہیں کروں گا، اور پھر آپ اللہ پاک سے معافی مانگو، ٹھیک ہے. معاف بھی کر دیں گے. وہ فرمان ہے کہ وہ فارگیونگ ہے، وہ معاف کرنے والے ہیں، وہ الغفور ہے. اللہ پاک آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ پہ رحم بھی کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم اسلام کو کریں. پہلے ہماری نیت یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور دوسرا لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو ہم ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں.